بالله العلي الولي الكبير القدير الرحيم العظيم الكريم المتعال والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الهاشمي القرشي المطلبي الفريد الجمال وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والقوة والعزة والشوكة والمجد والكمال والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم المآل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق اللہ العظیم. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يذيك رسول الله جاه بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. محمد تاج رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی. ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے. ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل. روشن انہی کی عکس سے پتلی حجر کی ہے. ہوتے کہاں خلیلو بنائے کعبہ و منا. اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، فرمایا ہوتے کہاں خلیلو بنائے کعبہ و منا. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مجرم بلائے آئے ہیں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام و صدر و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ درس قرآن مجید میں آپ حضرات تشریف لائے۔ آج کا یہ پروگرام محترم میاں نثار علی صاحب کی حج پہ روانگی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مسافر حرمین کا یہ سفر اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم جتنے بیٹھے ہیں یقیناً سب کے دل کی یہ آرزو ہے اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ موضوع گفتگو آپ حضرات سن رہے تھے، حج کا ارادہ کرنے والا شخص حج کے لیے جا رہا ہے، اور یقیناً یہ آپ حضرات نے ہر طرف سے سنا ہوگا، سنتے بھی ہو کہ جب بھی کوئی حج پہ جاتا ہے پوچھا جائے کدھر جا رہے ہو تو اس کی آواز یہی ہوتی ہے کہ میں مدینے چلا۔ یہاں پہ بھی یہی سن رہے تھے کہ میں مدینے چلا۔ کچھ لوگوں کو اس پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ حج کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کا تعلق مکۃ المکرمہ کے ساتھ ہے، پھر بھی حاجی حج پہ جاتے ہوئے بھی مدینہ مدینہ کیوں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں مدینہ شریف کا پیار کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو یہ نظریہ قائم کیا کہ یہاں سے جاتے ہوئے فقط حج بیت اللہ کا ارادہ ہو اور مدینہ شریف کی حاضری مقصود میں نہ ہو، نیت میں نہ ہو۔ کچھ لوگوں کا یہ سوچ تھی اور کچھ لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا۔ بریلی کے تاجدار نے کہا کہ نہ، یہ نہیں سوچنا، بلکہ یہ سوچ کے جانا ہے کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ سے جب خلیفہ ابو جعفر آ کے مسجد نبوی شریف میں مناظرہ کر رہا تھا، شفا شریف میں موجود ہے، اور بحث ہو رہی تھی، تو حضرت امام مالک علیہ رحمہ نے جو پہلی بات خلیفہ ابو جعفر سے کہی، امام مالک علیہ رحمہ نے خلیفہ سے کہا، خلیفہ خبردار، یہ مسجد نبوی ہے، یہ بحث اور جھگڑے کا مقام نہیں، اس مقام پر اپنی آواز کو جتنا پست رکھو گے اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں پہ آواز کو بلند نہیں کرنا اور اپنی آواز کو اونچا کر کے اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا، اور اس کے بعد آخری سوال جو خلیفہ وقت نے کیا، میری طرف توجہ رکھنا اور پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ کعبے کا حج کرنے والا جاتے ہوئے کیوں کہتا ہے کہ میں مدینے چلا، اور میری تقریر کا موضوع بھی یہی ہے کہ حج بیت اللہ کا مدینہ شریف کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ سے خلیفہ ابو جعفر نے کہا کہ آخری سوال ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے دعا کرنی ہے، یا ابا عبداللہ استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شریف مسجد نبوی میں کھڑا ہوں۔ جن حضرات کو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر جس وقت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیا جائے تو پشت قبلہ شریف کی طرف ہو جاتی ہے، اور اگر منہ قبلہ شریف کی طرف کیا جائے تو پشت روضہ شریف کی طرف ہو جاتی ہے۔ خلیفہ پوچھنے لگا کہ میں نے یہاں پہ دعا کرنی ہے، اور دعا کے دوران میں منہ قبلہ کی طرف کروں یا میں منہ مزار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کروں؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ امام مالک سے، جو امام مدینہ کے لقب سے مشہور ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حدیث کے درس پڑھائے ہیں۔ یہ شیخ الحدیث ہیں مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے،
اور اس امام کو یہ سعادت حاصل ہے کہ میں حدیث پڑھاؤں یا پڑھوں یا بیان کروں تو ہم یہ کہتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام مالک جس وقت حدیث پڑھاتے یوں مواجہ شریف پاس ہوتا اور حدیث پڑھاتے ہوئے کہتے لوگو اس مزار والی ہستی نے یہ فرمایا ہے۔ یہ امام مالک مسجد نبوی میں جس وقت خلیفہ ابو جعفر سوال کر رہا ہے کہ دعا کرتے ہوئے میں منہ مزار رسول کی طرف کروں یا منہ بیت اللہ شریف کی طرف کروں، تو امام مالک علیہ الرحمہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لما تصرف وجہک عنہ وہو وسیلتک ووسیلۃ ابیک یوم القیامہ۔ اے ابو جعفر خلیفہ، ان سے منہ کیوں موڑتا ہے جو تیرے بھی وسیلے ہیں، تیرے باپ آدم علیہ السلام کے بھی وسیلے ہیں، ان سے منہ کیوں موڑتے ہو؟ یہ تمہارے بھی وسیلہ ہیں، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہیں۔ کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور اس دن جس دن یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن جبریل جیسے فرشتے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ فرمایا قیامت کے دن یہ ہستی تیری بھی وسیلہ ہے، تیرے باپ آدم علیہ السلام کی بھی وسیلہ ہے۔ ابو جعفر منہ کرنا سیدھا روضہ مصطفیٰ کی طرف، اور پشت کدھر ہو گئی؟ میں توہین نہیں کر رہا، خبردار کو یہ نہ سمجھے، نہ میرا مقصد بے ادبی ہے، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ہم حج پہ جاتے ہوئے مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں۔ حج کا تعلق یقیناً جو دو رکن ہیں، میدان عرفات میں وقوف ہے اور ایک طواف کعبہ شریف ہے، یہ دونوں کے دونوں ان کا تعلق مکہ المکرمہ کے ساتھ ہے۔ اس حاضری میں مدینہ شریف کے اندر حج کے ارکان نہیں پائے جاتے، لیکن پھر بھی مدینہ شریف کے ساتھ حج کا تعلق کیا ہے جو مجھے سمجھ آیا، علماء بھی موجود ہے، میں اپنی سمجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ رب نے فریضہ حج کا رکن مدینہ شریف میں کیوں نہیں رکھا؟ مکہ شریف میں فریضہ حج سارے کے سارے پورے ہو جاتے ہیں، مدینہ شریف میں حج کے فریضے کا کوئی ایک رکن بھی رب نے نہیں رکھا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ہوتا فرض مدینہ شریف کے اندر اور پھر کوئی حاجی چلا جاتا تو مجبوری کے ساتھ جاتا کہ حج پورا ہی نہیں ہونا، فرض ادا کرنا ہے، مدینے جانا پڑے گا۔ اللہ چاہتا تھا کہ فرض نہ رکھوں، کہ مجبور ہو کر کوئی نہ آئے، جو آئے دل کی محبت سے آئے، پتہ چل جائے۔ اس واسطے رب ذوالجلال نے فریضہ حج میں سے کوئی رکن مدینہ شریف میں نہیں رکھا کہ حج یہاں پہ پورا کرے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کس نے نگاہوں کا قبلہ ذات مصطفیٰ کو بنایا ہوا ہے، کس کی توجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور یہ صرف بریلویوں کا مزاج نہیں، یہ اصحاب رسول کا مزاج ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دوران نماز ہم نے آرڈر دیا کہ نماز پڑھتے پڑھتے اپنا رخ مسجد اقصیٰ سے پھیر کر بیت اللہ شریف کی طرف کر لو۔ آرڈر کس کا آیا؟ کب آیا؟ جب سرکار نماز میں تھے۔ آرڈر دینا تھا تو رب تھوڑا انتظار ہی کر لیتا، نماز تو پوری ہو جاتی، نماز کے بعد ہی دے دیتا۔ اللہ نے نماز میں ہی آرڈر دے دیا کہ رخ پھیر لو محبوب۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، علماء موجود ہیں، رب نے تعین نہیں کیا بیت اللہ کا کہ محبوب منہ قبلہ کی طرف کرو، کعبۃ اللہ کی طرف کرو، نہ، اللہ نے فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اب علماء جانتے ہیں قبلہ نکرہ ہے، ترضاہا اس کے بعد جملہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ ہو تو اس نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ وہ رب نے کہا محبوب منہ کرو اس قبلہ کی طرف جہاں تیری رضا بنتی ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور کئی دلائل کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو منہ کر دیا مدینے کے تاجدار نے کعبہ شریف کی طرف، ہم تب ہی منہ قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرتے، ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے تھے؟ بولیے،
اللہ نے تو آپشن دے دیا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کو پسند وہاں منہ کر دو۔ اگر رب کے محبوب منہ پھیرتے ہوئے بلال حبشی کے ڈیرے کی طرف منہ کر لیتے، امتی ہونے کے ناطے ہماری ساری زندگی نمازوں کے دوران منہ ادھر ہی ہوتا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا تھا۔ اب بھی جو کعبہ شریف ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم دین سے جا کے پوچھو کیا کعبے میں خدا رہتا ہے؟ بولو، جو کہے کعبے میں خدا رہتا ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ مکان سے پاک ہے، اس ذات کو لا مکانی کہا جاتا ہے۔ کسی مکان کی حد، حدود اور احاطے میں آ جائے وہ خدا ہی نہیں ہوتا۔ رب کعبے میں نہیں رہتا۔ پھر ہم نماز کے دوران منہ کعبے کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کیوں کرتے ہیں، ایک ہی پتا ہے کہ ادھر منہ کر کے آمنہ کے لال نے نمازیں پڑھی ہے۔ یہ نظریہ، یہی سوچ، اللہ نے جس وقت آرڈر دیا محبوب رخ بدلو بیت المقدس سے، سرکار نے رخ پھیرا کعبہ شریف کی طرف، دوران نماز آرڈر آیا، سرکار نے دوران نماز منہ پھیرا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ محبوب روزانہ قبلے بدلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا کوئی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ نہ ہمارے سجدوں کی رب کو کوئی ضرورت ہے، ہم محلے کے سارے لوگ نمازی ہو جائیں، اللہ کا کچھ سنوار لیں گے؟ اور سارے ہی بے نمازی ہوں گے تو اس کا کچھ بگاڑ لیں گے؟ ہماری نمازوں سے رب کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ اللہ پھر قبلہ کیوں بدلا؟ فرمایا الا لنعلم من یتبع الرسول، فرمایا میں دکھانا چاہتا تھا جہان والوں کو کہ یہ جو مقتدی کھڑے ہیں رسول اللہ کے، انہوں نے قبلہ بیت المقدس کو نہیں بنایا، انہوں نے قبلہ بیت اللہ کو نہیں بنایا، انہوں نے قبلہ اور آنکھوں کی نگاہوں کا مرکز ذات رسول کو بنایا ہوا ہے۔ اب اگر سمجھ نہ آئے تو میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ اس مصلی پر امامت کرتے ہوئے آپ کا امام دوران نماز یو ٹرن لے لے، الٹا گھوم جائے، آپ کا منہ ادھر ہے، وہ منہ آپ کی طرف کر کے کھڑا ہو جائے، آپ نماز میں برقرار رہو گے؟ آپ فوراً کہو گے، سمجھو گے کہ قاری صاحب کو کوئی مسئلہ بن گیا، شاید وضو کرنا ہے یا کوئی ویسے نماز کے اندر پرابلم ہو گئی۔ قاری صاحب نے جو رخ بدلا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز ختم کر کے باہر جانا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مسجد ذوالقبلتین میں ہو رہی تھی نماز، اور دوران نماز رب کے محبوب علیہ السلام نے رخ ادھر سے ادھر کر لیا۔ مسجد اقصی اور کعبۃ اللہ مسجد ذوالقبلتین میں یوں ہی ہے کہ پہلے منہ مثال کے طور پر ادھر تھا، اب سرکار نے منہ ادھر کو کر لیا۔ اب صحابہ کا مزاج ہوتا یہی تو کہتے کہ امام کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، نماز ختم ہو گئی ہے، لیکن میرے نبی کے صحابہ نے کیا کیا؟ اب وہاں پہ امام نے جب رخ پھیرا ادھر، پیچھے جتنی صفیں تھیں ساری کی ساری آدھے دائرے کی شکل میں یوں گھوم کے حضور کے پیچھے آ گئے کہ آگے وہیں پہ کھڑے رہتے تو مقتدی آگے اور امام پیچھے، نماز امام کو آگے بھی تو رکھنا تھا۔ سرکار کا رخ مبارک ادھر ہو گیا، اب صحابہ سمجھ گئے کہ رخ اب ادھر نہیں کرنا بقایا نماز کا، اب رخ ادھر ہی کرنا ہے جدھر رخ مدینے کے تاجدار کا ہو گیا ہے۔ صحابہ نے آدھے دائرے کا چکر کاٹا اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نماز ٹوٹی؟ نماز ٹوٹی؟ رب بھی راضی ہوا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، میں جہان والوں کو دکھانا چاہتا تھا میرے نبی کے صحابہ کعبہ یا بیت المقدس کو قبلہ سمجھ کے منہ ادھر نہیں کر رہے، حضور کے صحابہ کی نگاہوں کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا رخ جدھر مڑ جائے گا صحابہ ادھر ہی مڑ جائے گا۔ یہ تھی ابتدائی باتیں۔ اب واپس پلٹیے۔ حج ہے بیت اللہ شریف کا، حج کا معنی بھی ہے ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں حج کہتے بھی اسی ہے کو ہے کہ بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنا اور وہاں پہ جا کے مخصوص افعال یعنی مخصوص مناسک، مخصوص کام کرنا، اس کا نام حج ہے۔ اب بیت اللہ شریف کو جانا اور وہاں پہ جا کے حج کرنا، حجر اسود کے بوسے لینا، یہ سارے معاملات اگر ہمیں ملے ہیں تو یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملے ہیں۔
کائنات کا بڑا ہی بدبخت انسان ہوگا جو حج بیت اللہ کر کے سمجھے کہ مدینے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امام مالک کا تو معمول تھا کہ پہلے جاتے ہی مدینہ شریف تھے، پہلے مدینہ شریف جاتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے۔ تو پہلا حاضری امام مالک کی مدینہ شریف میں۔ اب کسی کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہ اٹھاؤں، بنتی ہے کہ میں شہر مکہ کی قسم اٹھاؤں، کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب مکے کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا میں مکے کی قسم اٹھا رہا ہوں یہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، یہ نہیں فرما رہا مکے کی قسم اٹھا رہا ہوں یہاں پہ حجر اسود ہے، یہ نہیں فرما رہا یہاں پہ چاہے زمزم ہے، یہ نہیں فرما رہا یہاں پہ صفا مروہ ہے، نہیں، اور میں مکے کی قسم اٹھا رہا ہوں میرے حبیب اس واسطے کہ مکے کی گلیاں تیرے قدموں کے ساتھ مس ہو۔ علماء نے یہی کہا جب تک سرکار مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب رسول اللہ مدینے میں چلے گئے اب مدینہ افضل ہو گیا، اس واسطے کہ مکہ کو ساری عزتیں ملی ہیں تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی ہیں۔ تفسیر ساوی شریف جلالین جو ہمارے صرف مدرسوں میں نہیں دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ بھی اپنے مدرسے میں سبقاً پڑھاتے ہیں، تفسیر ساوی کے اندر اور دیگر تفسیروں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی ولادت سے 1600 سال پہلے، کتنا عرصہ؟ کتنا؟ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے اقدس کو لے کر آج تک 1400 سال گزرے، یعنی اس سے بھی زیادہ عرصہ ولادت مقدسہ سے بھی پہلے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اپنے علاقے سے جا رہے تھے یمن کی طرف۔ یہ اگر روایت سمجھ آ گئی تو پھر پتہ چل جائے کہ ہم مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں۔ راستے میں ان کا گزر مدینہ شریف سے بھی ہوا، اس تفصیل میں نہیں جاتا، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے مدینہ سے آگے یمن کو جاتے ہوئے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر بیت اللہ شریف کے پاس سے ہوا، جہاں پہ کعبہ شریف ہے نا، کعبہ شریف شروع سے ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر یہ بیت اللہ شریف اس وقت بھی تھا۔ کعبہ شریف کو کراس کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، روایات کے اندر موجود ہے جس وقت سلیمان علیہ السلام کعبہ کو کراس کر کے آگے گزرے تو روایت کے لفظ ہیں بقل بیتو، اللہ کا گھر نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کا گھر، بولی اللہ کا گھر۔ اب آپ سوچو کہ پتھروں سے بنا گھر وہ کیسے رو سکتا ہے؟ ہر چیز میں احساس وہ پیدا کر سکتا ہے اور رونے کی کیفیت بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، پھر جس کو آنکھ دے دینا وہ اس کیفیت کو دیکھ بھی سکتے ہیں، جن کو کان عطا فرما دے اس کیفیت کو سن بھی سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی بخاری شریف کی وہ روایت، مسجد نبوی میں ممبر پہ خطبہ دینے لگے سرکار اور مسجد سے رونے کی آواز آئی، صحابہ حیران کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے نبی علیہ السلام اترے اور کھجور کا تنا تھا اس کو جا کے جپھی ڈال لی، صحابہ کہتے رونے کی آواز یوں چپ ہوئی جیسے رونے والے بچے کو ماں جھولی میں لے کے دبا دبا کے چپ کرا دیتی ہے۔ صحابہ کو سرکار نے بتایا میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعہ پڑھاتا تھا، آج اس کو چھوڑ کے ممبر پہ بیٹھا ہوں تو کھجور کا تنا بھی رو پڑا۔ یہ چیزیں روتی ہیں، ان میں احساس وہ پیدا کرنے والی ذات کر دیتی ہے، لیکن کسی کو سنا دیتی ہے کسی کو نہیں سناتی، اس کی مرضی۔ کون رویا؟ بقل بیت، کعبہ شریف رو پڑا۔ اب اس کے رونے کو سنا سمجھا رب ذوالجلال نے، اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی طرف وحی فرمائی، کعبہ سے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف سے کلام کیا فرمایا؟ لما تبکی، اے میرے گھر کیوں روتے ہو؟ کعبے کا جواب، کعبہ کہنے لگا یا رب ان ھذا نبی من انبیائک وما هو جماعۃ من اولیائک مروا علی ولم یسجدوا عندی وحولی اصنام تعبد۔ مولا یہ تیرے نبی ہیں اور ان کے ساتھ تیرے پاک بندوں کی جماعت ہے، میرے پاس سے گزرے، میرا من کر رہا تھا کہ گھر تیرا ہوں اور بھرا ہوا بتوں سے ہوں،
من میں آ رہا تھا کہ نبی تیرا گزر رہا ہے، یہ یہاں پہ رک کر تیرے بارگاہ میں سجدہ کرے گا، تیرا گھر ہوں، تجھے سجدہ ہوتا تو میرا من ٹھنڈا ہو جاتا۔ اور سلیمان علیہ السلام بغیر سجدہ کیے کراس کر گئے ہیں کعبۃ اللہ کو، مولا اس وجہ سے رو رہا ہو۔ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ حضور کی ولادت سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 1600 سال پہلے کی بات۔ کعبہ رویا، اب رونے والے کو تسلی رب نے عطا فرمائی۔ کس نے دی؟ کس نے دی؟ رب کو اپنی توحید کا پتہ ہے کہ نہیں؟ اس توحید کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں جس توحید کا رب کو ہی پتہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کعبے کو یہ نہیں کہہ رہا ہو تو میرا گھر ہے چپ ہو جا میں سارا کچھ کر لوں گا، نہ، رب نے کعبے کو چپ کرانے کے لیے جس ہستی کا نام لیا وہ وہی ذات ہے جس کی بارگاہ میں آج ہم ہی دکھڑے پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ ہمارا مزاج نہیں، یہ مزاج ہمیں رب ذوالجلال نے عطا فرمایا۔ رب نے کعبے کو تسلی دینی تھی تو کیا نام لیا؟ فرمایا اے میرا گھر کعبہ، رونے کی ضرورت نہیں، فإنی سوف أملأك وجوہا سجدا وأنزل فيك قرآنا جديدا وأبعث منك نبيا في آخر الزمان أحب أنبيائی إلی۔ اے کعبہ آج ایک سجدے کو ترستا ہے، میرا وعدہ ہے میں تیری زمین کو سجدوں سے بھر دوں گا۔ حاجی حضرات جنہوں نے کر لیا 100 مبارکباد کے مستحق، ان کو پتہ ہے حج کے دوران کعبے کا جو ارد گرد سین ہے وہ جگہ تھوڑی پڑ جاتی ہے۔ سعودی حکومت وسیع سے وسیع تر کرتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی جگہ تھوڑی پڑتی جا رہی ہے۔ کتابوں میں مسئلہ موجود ہے، اگر دوران نماز حاجی کو زمین پہ سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملے تو اگلے نمازی کی پشت پر بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ اب رب نے وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ آج ایک سجدے کو ترستا ہے، میرا وعدہ تیری زمین کو سجدوں سے بھر دوں گا۔ اے کعبہ وقت آئے گا میں تیرے اندر اپنی آخری کتاب اتاروں گا۔ اے کعبہ تیری سرزمین پر میں اس نبی کو بھیجوں گا جس نبی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا۔ اور آگے فرمایا احب انبیاء الی، سارے نبی مجھے پیارے ہیں اور جو سب سے آخر پہ بھیجوں گا وہ مجھے سب سے بہت ہی پیارا ہے۔ نام بتا دیا لیکن کام کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَجْعَلُ عَلَىٰ أُمَّتِهِ فَرِيدَةً يَحْنُونَ إِلَيْكَ حَنِينَ النَّاقَةِ إِلَىٰ وَلَدِهَا وَالْحَمَامَةِ إِلَىٰ بَيْضَتِهَا۔ اس نبی کی امت پر میں ایک فریضہ قائم فرماؤں گا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس نبی کی امت پر فرض بناؤں گا۔ کیا فرض بناؤں گا؟ حج کا، جس کی ادائیگی کے لیے میاں صاحب جا رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے بتایا یحنون الیک حنین الناقۃ الی ولدہا، کعبہ ان کے دلوں میں میں تیرا پیار یوں ڈالوں گا کہ یوں کھینچ کھینچ کے تیری طرف آئیں گے جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرف کھینچ کھینچ کے جاتی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کتنا خرچہ ہوتا ہے جی ایک حج کا؟ جی 10 لاکھ، 10 لاکھ روپیہ۔ آج کی اس مہنگائی کے دور میں کسی عام مزدور سے پوچھو کہ یار 10 لاکھ تجھے بھی مل جائے کیا کرے گا؟ کلمہ پڑھنے والے اس مومن کی بھی حسرت ہوتی ہے میں بھی رب کے گھر کا حج کرنے جاؤں گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ وہ یہ نہیں کہ کوٹھیاں بناؤں گا، بنگلے بناؤں گا، اس کے دل میں یہ حسرت ہے۔ یہ محبت آئی کہاں سے؟ مدینے کے تاجدار کے صدقے سے رب نے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی۔ فرمایا کھینچ کھینچ کے آئیں گے جیسے اونٹنی اپنے بچے کی طرف کھینچ کھینچ کے جاتی ہے، والحمامۃ الی بیضتہ، اور کبوتری اپنے انڈے کی طرف کھینچ کھینچ کے جاتی ہے۔ فرمایا کعبہ تیری طرف وہ امت کھینچ کھینچ کے جائے گی۔ خون پسینے کی کمائی سے مزدور بھی میں نے کئی دیکھے۔ چند سال پہلے میں ایک جگہ پہ جمعہ پڑھاتا تھا، اس مسجد کا امام تھا، بالکل مسجد میں بیٹھا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں۔ مسجد والے اسے صرف 5000 تنخواہ دیتے تھے ان دنوں میں، صرف 5000۔
اور مجھے اس نے کہا جی حج کے دنوں میں نے حج پہ جانا ہے تو پیچھے نمازوں کے لیے کچھ بندہ دو۔ میں حیران ہوا کہ یہ بزرگ حج کے پہ کیسے جا رہے ہیں، 5000 کا وظیفہ اور گھر بھی چلا ہے، حج بھی پہ بھی گئے۔ انہوں نے کہا میں اپنی زندگی میں 20-25 سال ہو گئے رقم جمع کر رہا ہوں کہ رقم جمع کر کے میں اللہ کے گھر کا حج کروں گا۔ یہ محبتیں، یہ پیار، یہ کشش، یہ دل کے اندر لگن، یہ اللہ کے گھر کی محبت، یہ کہاں سے آئی؟ یہ در رسول سے آئی۔ رب نے کعبے کو فرمایا تھا کعبہ انتظار کر، وقت آئے گا میرا رسول آئے گا اور اس کی امت تیری زمین کو سجدوں سے بھر دے گی۔ کتنے سال پہلے کی بات تھی؟ اب پڑھو جامع المعجزات، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 1600 سال سے کعبہ انتظار میں رہا۔ کسی کی امید کو پورا ہونے میں دیر لگ جائے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ میں کوئی بدقسمت ہی ہوں۔ کعبے کی آرزو پوری ہوتے ہوتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ 1600 سال۔ پھر وہ مقدس گھڑی امام نبہانی فرماتے ہیں آ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جس گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ وہ گھڑی آئی نا جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کے گھر میں سرکار کی ولادت ہوئی۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف میں موجود تھے۔ امام نبہانی نے لکھا اس وقت کعبے سے آوازیں آ رہی تھیں ولد المصطفی المختار، ولد المصطفی المختار الذی تہلک بیدہ الکفار۔ اے لوگو مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے جس کے ہاتھوں سے اللہ بتوں سے مجھے پاک کرے گا اور اللہ میری زمین کو سجدوں سے بھی بھر دے گا۔ کعبہ 1600 سال سے انتظار میں تھا۔ آگے امام نبہانی فرماتے ہیں، روایت کے لفظ ہیں وَتَزَلْزَلَتْ وَاضْطَرَبَتِ الْكَعْبَةُ لَيْلَةَ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرحاً۔ فرمایا حضور کی ولادت کی رات کعبے کی زمین نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا۔ کعبے کی زمین جھومی، جتنے بت پڑے تھے سارے کے سارے گر گئے۔ سویرے آئے بت پرست، انہوں نے سیدھے کیے۔ کعبے کی زمین صرف ایک رات نہیں جھومی، اگلی رات، اگلا دن۔ امام نبہانی فرماتے ہیں 3 دن 3 رات تک کعبے کی زمین مسلسل حضور کی آمد کی خوشی میں جھومتی رہی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں کعبے کا پتہ بھی دیا تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب یہ سوچنے والا کہ حج صرف کعبہ میں ہوتا ہے، وہ حج کے کام مکہ میں ہوتے ہیں، تصدیق کی مہر مدینہ شریف سے جا کے لگتی ہے، وہاں سے جا کے تصدیق کی مہر لگتی ہے۔ تعلق رب دیکھتا ہے کہ کس کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور میں صرف تقریر کی بناوٹ کے طور پر یہ سب کچھ نہیں کہہ رہا۔ بخاری شریف پڑھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں، اور صحابہ میں بڑے پاورفل صحابی ہیں۔ مسجد حرام کعبہ اللہ شریف کا دروازہ کھلا، بیت اللہ شریف کا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کو کعبہ شریف کے اندر انٹری یعنی اندر جا کے حاضری نصیب ہو گئی۔ اندر چلے گئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت کعبہ شریف کے اندر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک دفعہ جس وقت فتح مکہ ہوا تھا تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبہ کا دروازہ کھول کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ اس سے پہلے سرکار نے کعبہ شریف کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو کعبہ قبضے میں تھا ان لوگوں کے جو رسول اللہ کو رسول بھی نہیں مانتے۔ آپ کی توجہ ہے؟ کوئی سمجھ آئی بات؟ قبضہ گروپ کو بھی پہچاننا ہے، یہ نہیں کہ جس کا قبضہ وہ سچا بھی ہے۔ اس وقت قبضہ کس کا تھا؟ جو رسول اللہ کو کعبے میں جانے سے بھی روکتے تھے اور رسول اللہ کی رسالت کو بھی کوئی نہیں مانتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے چابی مانگی، چابی تھی عثمان بن طلحہ نامی شخص کے پاس، اور کافروں نے اسے مقرر کیا ہوتا، کعبے کا چابی بردار تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے چابی مانگی اور اس نے نہ کر دی، میں چابی نہیں دیتا۔ میرے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کئی کام ہوتے ہیں جن میں دیر ہوتی ہے اور دیر سے پھر کام بڑے سدھر کے ہوتے ہیں۔ سرکار چاہتے تو اشارہ کر کے چابی اس کے ہاتھ سے کھینچ سکتے تھے کہ نہیں؟ کروڑوں میل دور کھڑا چاند جن کے اشاروں سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کے اشارے سے تالا نہیں ٹوٹ سکتا تھا۔ سرکار خاموش ہو گئے، حکمت تھی۔
جس وقت مکہ فتح ہوا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کہاں پہ ہے؟ عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ جس کے پاس چابی تھی۔ آ گئے میرے نبی علیہ السلام، اب مکہ فتح کر چکے تھے، سرکار کی حکومت تھی، سربراہ سارا کچھ وہ انتظام حضور کے قبضے میں تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چابی دو۔ اب کون انکار کر سکتا ہے؟ فتح کا جھنڈا حضور لہرا چکے ہیں۔ عثمان بن طلحہ کو چابی نکال کے حضور کے ہاتھ پہ رکھنی پڑی۔ یہ ہے لجپالی اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جیسا ہوتا تو پھر ٹکا کے بدلے لیتا کہ کبھی وقت تھا نا تیرے پاس، اب آ گئی میرے پاس کہ ہن پتر لے لے میرے کو لو۔ لیکن اس لجپال پیغمبر نے کیا کیا؟ چابی لی اور پھر عثمان بن طلحہ کا ہاتھ حضور نے پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑ کے سرکار نے نا چابی لے کے فرمایا اے عثمان یہ چابی تجھے دی تھی مکہ کے کافروں نے، میں نے لے لی کہ نہیں؟ لے لی۔ سرکار نے دوبارہ وہی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ پہ رکھی، اور لفظ ہیں ملا علی قاری نے مرکات میں لکھے، آپ نے فرمایا خذھا خالدتاً طالدتاً، فرمایا پہلے دی تھی انہوں نے، چھین لی تھی میں نے، اب میں محمد دے کے جا رہا ہوں، قیامت آ جائے گی تیری نسلوں سے بھی چابی کوئی نہیں لے سکے۔ یہ ہے لجپالی اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک بیت اللہ شریف کی چابی جس خاندان کے پاس ہے وہ خاندان حضرت عثمان بن طلحہ کی نسل سے آ رہا ہے۔ اور 4 سال پہلے میاں والی کے مدرسے میں میرے بھائی وہاں پہ پڑھاتے تھے، سید منصور شاہ صاحب، وہ وہاں پہ گئے، عمرہ کر کے آئے، میں ان کو ملنے کے لیے گیا، انہوں نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ کسی علاقے کے ملک کے سربراہ، حکومتی سربراہ کعبہ شریف میں آئے اور ان کے لیے دروازہ کھولا جانا تھا، اور چابی حکومت کے اندر نہیں اسی خاندان کے پاس سے آ رہی ہے، تو حکومت والوں نے وہاں سے چابی منگائی، تو گھر کے اندر کوئی مرد نہیں تھا، انہوں نے چابی بھیج دی، بھائی لے جاؤ۔ گھر کی بیویوں نے، عورتوں نے، مستورات نے چابی لے کر سعودی حکومت نے ٹیل لگایا، ان کے ہاتھ سے تالا کھل نہ پایا۔ انہوں نے سوچا چابی تو نہیں بدل گئی، واپس جا کے انہوں نے کہا چابی تو نہیں، جن کا چابی وہی ہے۔ پھر ان کو خیال آیا کہ اس نے کہا تھا جن کی زباں کن کی کنجی ہے، جن سے جو کچھ نکلتا ہے تیر قضا بن کے نکلتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خذھا خالدتاً طالدتاً، اب یہ چابی ان کے ہاتھ سے تالا کھل جائے، نہیں، ان کے گھر میں 6 سال کا چھوٹا بچہ تھا، انہوں نے وہ اٹھا کے بھیجا، کہا اس بچے کا ہاتھ رکھاؤ چابی پر، مروڑنا تم نے ہی، یہ تو زور نہیں نہ لگا سکے گا۔ اس بچے کا ہاتھ چابی پہ رکھا گیا، چابی مروڑی تو اب تالا کھل گیا۔ یہ تو بات تھی پہلے کی، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، تالا کھلا حضور کے لیے، سرکار کعبے کے اندر چلے گئے، اور یہ بھی مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ 2 صحابی حضرت اسامہ بن زید اور بلال حبشی، جن کو زمانہ کم سمجھتا تھا سرکار، ان کو ہی لے کے اندر کعبے میں چلے گئے۔ کعبے کے اندر جا کے حضور علیہ السلام نے کچھ نفل پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب یہ بات پوری توجہ سے سننا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موقع ملا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو، صحابی رسول ہے، کعبے میں انٹری کا، اندر داخل ہوئے تو حضرت بلال اور حضرت اسامہ سے پوچھنے لگے، اے بلال یا اسامہ یہ بتاؤ کعبے کے اندر کس جگہ پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے نماز پڑھی؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مسئلہ ہے، پھر مزید سمجھ آ جائے گا۔ جو شخص کعبے کے باہر ہے اس کے ذمہ لازم ہے نماز کے دوران منہ کدھر کرنا ہے؟ کعبے کی طرف۔ علماء بیٹھے ہیں جو کعبے کے اندر چلا جائے یہ پابندی ختم، اب منہ ادھر کرے تب بھی نماز ہو جائے گی، ادھر کرے تب بھی ہو جائے گی، ادھر کرے تب بھی ہو جائے گی، ادھر کرے تب بھی ہو جائے گی، کیوں؟ جدھر کرے کعبہ ہی کعبہ ہے۔ کعبے کے اندر جا کر سمت کی پابندی بھی کمال نہیں۔ عبداللہ بن عمر اندر جا کے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ رسول اللہ نے کہاں پہ نماز پڑھی تھی؟ اگر بریلویت عشق مصطفیٰ کا نام ہے پھر کہنا پڑے گا مزاج عبداللہ بن عمر کا بھی بریلویوں والا ہی تھا۔
کہا اندر جا کے بھی بتاؤ مجھے رسول اللہ کے قدم کہاں پہ لگے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے غرض کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بتا رہے تھے نماز خدا کی پڑھنی ہے، سجدہ خدا کو کرنا ہے، لیکن جہاں پہ قدم مصطفیٰ کے لگے وہاں پہ کھڑے ہو کر میں نماز پڑھوں گا، اللہ میری نماز کو بہت ہی قبول فرمائے گا۔ اس واسطے اندر جا کے پوچھتے ہیں، اب کسی سے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کعبہ کے اندر جا کے بھی صحابی کا مزاج ہے، مدینے کا راستہ تو دور کی بات، حضور کے قدموں کا راستہ پوچھو، یہ پوچھو قدم حضور کے کہاں پہ لگے۔ آخری بات، چونکہ مختصر محفل درس قرآن ہے اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگلا مزاج بھی، یہ بھی مزاج صحابی سے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ روکا گیا کہ تم مکہ شریف کی حدود میں بھی نہیں آ سکتے، دشمنوں کے قبضے میں تھا نا، تو انہوں نے روکا تھا کہ تم مکہ شریف کی حد میں بھی نہیں آ سکتے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ عثمان، مکہ والوں سے کہو بھائی ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں، نہ جنگ کرنے کا ارادہ ہے، ہم تو آئے ہیں کعبہ شریف کی زیارت کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ بس آخری بات، لہٰذا ہمیں کعبہ شریف آنے کی اجازت دے دو، ہم چپ کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان وہاں پہ گئے، ان کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات تھے، حضرت عثمان بھی بزنس مین تجارتی کام کرتے تھے، وہ بھی تجارتی تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ اچھی گپ شپ لگائی۔ گپ شپ لگا کے حضرت عثمان کو کہا عثمان بات ہے سیدھی سی، تو آ گیا ہے، تیرے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اے کعبہ کھڑا ہے، کر کعبے کا طواف، مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھ، حجر اسود کے بوسے لے، آب زمزم پی جا کے، چاہے زمزم سے پانی پی، ہم تجھے روکتے نہیں، صفا مروہ کی سعی کر، ہم تجھے روکتے نہیں ہیں، لیکن تیرے نبی کو کعبے میں انٹری کی اجازت حضرت عثمان کے سامنے انہوں نے کہہ دیا۔ اب مزاج صحابی رسول کا کیا ہے؟ حضرت عثمان نے ان کے سامنے سیدھا سادہ کہہ دیا، لو مکثت بہا سنۃ قضا و قضا لم اطف حتی یطوف بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا باندھ کے بٹھا دو، صدیاں بیٹھا رہوں گا، اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ کعبے کا طواف نہیں کرے۔ حضرت عثمان کو جگڑ کے انہوں نے بٹھا دیا، انہوں نے کہا ہم نے تجھے عزت دی، تو نے ہماری عزت کو بھی گرا دیا، اب ہم تجھے قید کرتے ہیں، تجھے واپس نہیں جانے دیں گے۔ ادھر دیر ہوئی تو صحابہ جو بیٹھے تھے حضور کے اردا گرد، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کی، او بھلا ہوئے عثمان دا، بڑا خوش قسمت عثمان، بڑے نصیبے والا عثمان، کعبے میں پہنچ گیا ہوگا، وہ تو بڑی محبت سے نظارے کر رہا ہوگا کعبے کے۔ ایک نے کہا اس نے طواف بھی کر لیا ہوگا، دوسرا بولا اس نے تو صفا مروہ کی سعی بھی کر لی ہوگی، تیسرے نے کہا مقام ابراہیم پہ تو عثمان نے نفل بھی پڑھ لیے ہوں گے، اس نے آب زمزم بھی پی لیا ہوگا۔ صحابہ میں یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باتیں پہنچی، میرے نبی علیہ السلام نے ٹیک چھوڑی، سیدھے ہو کے بیٹھے۔ سرکار نے فرمایا میں یہاں پہ بیٹھ کر، فرمایا میں رب کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، کہاں کعبہ، کہاں حدیبیہ کا مقام، اور سرکار نے قسم اٹھا دی کہ میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پکی بات ہے، میرا عثمان میرے بغیر کعبے کا طواف۔ اب مزاج صحابی کیسا ہے؟ یہ وہ مزاج نہیں کہ حج کر کے ہی واپس آ جائیں، مدینے جانے کی کیا ضرورت۔ وہ کہتے ہیں مدینے والے ہمارے طواف میں شامل نہ ہو تو ہم طواف ہی نہیں کریں گے۔ بہرحال مختصر آ جا کے حضرت عثمان پلٹ کے آئے نا، صحابہ نے کہا عثمان بڑے مزے سے طواف کیے ہوں گے، تو نے مقام ابراہیم پہ دل بھر کے نفل بھی پڑھ لیے ہوں گے، آب زمزم بھی رج کے پیا ہوگا۔ حضرت عثمان نے کہا خدا کی قسم مجھے صدیاں بھی وہاں پہ بٹھائے رکھتے، میں کعبے کا ایک چکر بھی نہ لگاتا اس وقت تک جس وقت تک رب کے رسول کعبے کا چکر نہ لگاتے۔
یہ ہے مزاج صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اور حضرت عمر کی روایت بخاری شریف میں موجود ہے، طواف کعبہ کے دوران حجر اسود کے پاس آئے، کہا بس کا پتھر کو دیکھ کر کہا او پتھر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میرا، پہلے یہ کہا، اور آگے کیا کہا، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میرے رسول نے تیرے بوسے نہ لیے ہوتے تو میں عمر کبھی بھی تیرے بوسے نہ لیتا۔ تقریر ختم۔ اللہ تعالیٰ جانے والے بھائی کی حاضری قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب بھائیوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ان کی بارگاہ میں ہماری دست بستہ گزارش ہے کہ جب وہاں پہ جائیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر ہم سب کا سلام حضور کے دربار میں بڑے بادب ہو کر نیاز کے ساتھ حضور کے دربار میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔